بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حکمتک وانشر علينا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام. تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل ہدایت النحو کتاب ہماری جاری الساری ہے، اور آج ہمارا سبق نمبر 20 ہوگا. سبق نمبر 19 میں ہم نے فصل شروع کی تھی مقدار خبر کے حوالے سے. اس کی ہم نے جو ابتدائی چیزیں تھیں اور پھر تخصیص کی جو 6 صورتیں اور دیگر جو چیزیں آپ نے سماعت کی، تو آج اس کا جو بقیہ حصہ وہ انشاءاللہ عز وجل کلیئر کریں گے. تو آج کا سبق پہلے کی بنسبت آسان ہے. فرماتے ہیں وَإِن كَانَ أَحَدُ الْإِسْمَيْنِ مَعْرِفَةً وَالْآخَرُ نَكِرَةً فَاجْعَلِ الْمَعْرِفَةَ مُبْتَدَأً وَالنَّكِرَةَ خَبَرًا البتہ کما مر. یہاں تک انہوں نے ایک مسئلہ بیان کیا. فرماتے ہیں کہ اگر 2 اسموں میں سے، پیچھے بات ہوئی تھی نا جو ان کی تعریفات تھیں مقدار خبر کی کہ 2 اسم ہوں جو عامل لفظ سے خالی ہوں، تو یہاں سے وہی بات کر رہے ہیں کہ اگر 2 اسموں میں سے ایک معرفہ ہو اور دوسرا نکرہ ہو، والآخر دوسرا. اب آخرو اور آخرو اگر یہ 2 لفظ ہے نا، جو یعنی خا پر اگر زبر پڑھیں یا خا پر زیر پڑھیں، دونوں کا معنی چینج ہوتا ہے. اگر ہم آخر پڑھیں نا، آخر یا آخری جس طرح لفظ ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے اینڈ والا، لاسٹ والا. اور اگر زبر لگا دیں آخر، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ دوسرے کے مقابلے میں، یعنی دوسرا. جس طرح میں نے کہا نا ایک کو مبدا، ایک معرفہ ہو دوسرا نکرہ ہو، تو یہ 2 چیزوں میں سے جو ہم کہتے ہیں نا دوسرا، تو یہ اس معنی میں ہو جاتا ہے. تو بہرحال 2 اسموں میں سے اگر ایک معرفہ ہو اور دوسرا نکرہ ہو، تو پھر کیا کرنا؟ کہتے ہیں فَاجْعَلِ الْمَعْرِفَةَ مُبْتَدَأً وَالنَّكِرَةَ خَبَرًا الْبَتَّةَ كَمَا مَرَّ. کہتے ہیں پھر تو معرفہ کو مبدا اور نکرہ کو خبر بنا، ٹھیک ہے، ضروری طور پر جیسا کہ پہلے گزر چکا. مطلب پہلے کیا گزر چکا؟ جس طرح ہم نے پچھلے سبق کے اندر کلیئر کیا تھا نا کہ مبدا کی اصل یہ ہے کہ معرفہ ہو، خبر کی اصل یہ ہے کہ نکرہ ہو. تو یہاں پر اسی کی طرف اشارہ کیا ہے، اور یہ قاعدہ بھی اسی سے ہی گویا کہ انہوں نے بنایا ہے. اب یہ جو البتہ ہے تو یہ مفعول مطلق بنتا ہے. اس کا بتہ فعل پیچھے آپ نکال کر اس کو مفعول مطلق بنا سکتے ہیں. آگے فرماتے ہیں وَإِن كَانَا مَعْرِفَتَيْنِ فَاجْعَلْ أَيَّهُمَا شِئْتَ مُبْتَدًا وَالْآخَرَ خَبَرًا نَحْوُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَٰهُنَا وَمُحَمَّدٌ نَبِيُّنَا. اور کہتے ہیں اگر دونوں معرفہ ہوں، یعنی 2 اسم ہیں، دونوں معرفہ ہوں. پچھلا قاعدہ تھا کہ ایک معرفہ ہو ایک نکرہ ہو، تو یہاں پر ہے دونوں معرفہ ہوں. تو اب کہتے ہیں ان میں سے تو جس کو چاہے گا مبدا بنا اور جس کو تو چاہے گا تو خبر بنا. ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ ان میں سے ایک کو تو مبدا بنائے گا اور دوسرے کو خبر بنائے گا. لیکن اب اس میں ضروری ہے کہ اس کو مطلب 2 معرفہ ہیں. جس طرح آگے مثال دیکھیں اللہ الہنا. اب اس میں الہنا یہ بھی معرفہ ہے، کیونکہ معرفہ کی جو آپ نے اقسام پڑھی ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ معرب الاضافت ہو. تو یہاں پر بھی اسی طرح، تو الہنا بھی معرفہ اور اللہ اسم جلال شریف بھی معرفہ. اب انہوں نے کیا کہا ہے کہ 2 معرفہ ہوں تو ان میں سے جس کو چاہے تو مبدا بنا. تو جب ایک مبدا بن گیا تو والآخر خبرن، اور دوسرے کو تو خبر بنا. اب یہاں پر اللہ الہنا یہ 2 معرفہ تھے، ان میں اللہ اسم جلال شریف کو ہم نے شروع میں لکھا جب، تو لہٰذا اس کو ہم مبدا بنا دیں گے. کیونکہ 2 معرفہ تھے تو 2 میں سے جب ایک کو ہم نے پہلے لکھ دیا تو لہٰذا وہ مبدا بنے گا، الہنا خبر بنے گا. اب اگر اسی کو ہم الٹ کر دیں الہنا اللہ، ٹھیک ہے، پہلی جو صورت تھی نا اللہ الہنا، اس صورت میں ترجمہ بننا تھا کہ اللہ ہمارا معبود ہے. اور اگر ہم اس کا مطلب خبر یہ جو پہلے بن رہی تھی اس کو ہم مبدا بنا دیں، یعنی الہنا اللہ اس طرح کر دیں، جس طرح خبر جو پہلے خبر تھی اب وہ مبدا بن جائے گا. یعنی الہنا یہ مبدا بن جائے گا اور اللہ اس میں جلال شریف یہ خبر بن جائے گا. اس صورت میں معنی ہوگا ہمارا معبود اللہ ہے. ٹھیک ہے، اچھا یہ اپنے قاعدہ کے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ جو تعالی فعل ہوتا ہے تو اس سے پہلے اس میں راشف آ جائے، جس طرح یہاں آپ دیکھ رہے ہیں، یا پھر اس کی ضمیر آ جائے. یعنی جس طرح تھا نا شرح میات العامل میں آپ پڑھ رہے ہوں گے کا قولہ تعالی، اس طرح کی مثالیں. ٹھیک ہے، قولہ تعالی کا قولہ تعالی، اس طرح کا یہ بارہا آپ نے لفظ دیکھا ہوگا. تو یہاں پر یہ جو تعالی سے پہلے ضمیر ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف یعنی لوٹنے والی ہوتی ہے. تو اس طرح یہ اور اس میں جلال شریف، یہ ذوالحال اور تعالی فعل فاعل مل کر یہ حال، ذوالحال حال مل کر اس طرح کی ترکیب بنتی ہے اس کی. تو یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے. اور آگے کی انہوں نے مثال بیان کی ہے محمد النبی جنا. ٹھیک ہے، محمد مبدا اور نبی جنا اس کی خبر ہو جائے گی.
دونوں معرفہ ہیں، پھر اس کے اندر بھی آپ دونوں طرح ترکیب کر سکتے ہیں، لیکن اب چونکہ دونوں معرفت ہیں تو جس کو ہم نے پہلے لکھا وہ مبدا بنے گا۔ اچھا یہاں پر ایک نے حاشیے میں بات بیان کی ہے، کہتے ہیں وجب تقدیر مبدائی علی الخبر اذا لم یکن قرینۃ، کہتے ہیں جب قرینہ نہ ہو تب یہ واجب ہے اس کو مقدم کرنا، یعنی یہاں پر اگر آپ کے پاس دو معرفہ ہیں اور قرینہ نہیں ہے تو پھر جو مبدا بنا رہے ہیں تو اس کے اوپر قرینہ نہیں ہے تو اس کو پھر مقدم کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری صورت انہوں نے آگے بیان کی ہے، کہتے ہیں اور اگر قرینہ مل جائے، یعنی آپ کے پاس قرینہ معینہ ہے ان میں سے ایک کا، یعنی آپ کے پاس دو معرفہ ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ معرفہ مبدا بن رہا ہے، یعنی ترجمے کے لحاظ سے یا جیسے بھی آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ معرفہ ہے، تو پھر کہتے ہیں مبدا آپ مؤخر بھی کر سکتے ہیں، جیسے کہتے ہیں انہوں نے اس کی مثال بیان کی بنونا بنو ابنائنا، یعنی ہمارے پوتے ہمارے بیٹے ہیں۔ اب یہاں پر بنو ابنائنا یعنی ہمارے بیٹوں کے بیٹے یعنی پوتے، ٹھیک ہے، تو یہ مبدا مؤخر ہے اور بنونا یہ خبر ہے اور مقدم ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ قرینے کی شرط بھی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، تو اس کا انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ آگے ایک اور انہوں نے مثال بیان کی، کہتے ہیں وآدم ابونا، ٹھیک، اس کی اسی طرح ترکیب کہ آدم علیہ السلام ہمارے باپ ہیں۔ آگے بہت زبردست انہوں نے بات شروع کی ہے، اور وقد یکون الخبر جملۃ اسمیۃ نحو زید ابوہ قائم، کہتے ہیں کبھی قد لگا کر اس نے اشارہ کر دیا کہ اس طرح ہوتا تو ہے لیکن کم ہوتا ہے۔ اچھا تو کہتے ہیں کبھی خبر جملہ اسمیہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے زید ابوہ قائم، جیسے یہاں پر زید مبدا ہے اور ابوہ یہ مبدا قائم پھر خبر، یہ مل کر جملہ اسمیہ ہو کر پھر زید کی خبر بنے گا۔ تو یہی انہوں نے پیچھے بیان کیا ہے کہ کبھی خبر جملہ اسمیہ ہوتی ہے، تو یہاں پر آپ نے دیکھ لیا کہ ابوہ قائم یہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر بن رہی ہے۔ یا پھر کہتے ہیں او فعلیتن، اب فعلیتن پیچھے اس کی بات بالکل اسی طرح اس کا عطف ہوگا، اس کی معذوف ہوگی کہیں، یعنی یوں ہوگا وقد یکون الخبر جملۃ فعلیتن، اتنی بار اس کے اندر معذوف ہے، یعنی کبھی خبر جو ہوتی ہے جملہ اسمیہ ہوتی ہے، کبھی جملہ فعلی ہوتی ہے۔ فعلیہ کی مثال جیسے کہتے ہیں زید قام ابوہ، اب قام ابوہ یہ فعل فاعل مل کر یہ جملہ فعلیہ ہو کر زید کی خبر بنے گا۔ یا پھر کہتے ہیں شرطیتن، ٹھیک ہے، اس کے مطابق اس کی بھی پیچھے وہی عبارت محذوف ہوگی قد وقد یکون الخبر جملۃ شرطیتن، اور کہتے ہیں کبھی جملہ جو خبر ہوتی ہے جملہ شرطیہ ہوتی ہے، جیسے مثال کہتے ہیں زید ان جاءنی فاکرمتہ، یہاں پر زید مبدا ہے، ان حرف شرط اور یہ آگے شرط و جزا مل کر تو یہ ہو جائے گا جملہ شرطیہ ہو کر زید کی خبر۔ آگے کہتے ہیں او ظرفیتن، یا پھر جو خبر ہے وہ ظرف ہوگی، جیسے مثال دے رہے ہیں کہتے ہیں زید خلفک وعمر فی الدار والظرف متعلق بجملۃ عند الاکثر وهي استقر، مثلا تقول زید فی الدار تقدیرہ زید استقر فی الدار، کہتے ہیں اور کبھی خبر جو ہے وہ جملہ ظرفیہ ہوتی ہے، جیسے مثالیں دو انہوں نے پیش کی زید خلفک اور امر فی الدار۔ اب یہ جو خلفک اور فی الدار ہے یہ ظرف تو ہیں، لیکن یہ عبارت ترکیب کیسے کریں گے اس کے آگے طریقہ بھی بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں ظرف کسی جملے کے ساتھ متعلق ہوتا ہے اکثر نحات کے نزدیک، اور وہ جملہ کیا ہے وہی ہے جو ضمیر لوٹ رہی جملے کی طرف، یعنی وہ جو جملہ ہے کہتے ہیں استقر ہوتا ہے۔ مثلا تو کہے گا زید فی الدار، اگر مثال لیں اس کو کیسے متعلق کریں گے جملے کے، کہتے ہیں اس کی تقدیری بات یوں ہے کہ زید استقر فی الدار، زید یہ جو ٹھہرا ہوا ہے گھر میں، ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ استقر فعل فاعل اور یہ متعلق ہو کر اس کے متعلق ہو کر یہ خبر بن جائے گا۔ اچھا یہاں پر آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جار مجرور جو ہوتے ہیں نا، تو آپ نے بھی یہ لفظ پڑھا ہوگا کہ ظرف لاغ اور ظرف مستقر، تو یہ ظرف لاغ و مستقر کیا ہوتا ہے، تو اس کو آپ نے تھوڑی سی یاد رکھنی ہے کہ زید فی الدار، اب یہاں پر جو پیچھے فی الدار جار مجرور کو ہم نے متعلق کیا ہے وہ موجود نہیں ہے، لفظاً موجود نہیں ہے، تو اس لیے ہم نے اس کا محذوف نکالا ہے، اور یہ جو محذوف نکالتے ہیں اس کو بولتے ہیں افعال عامہ، یعنی چار جو مشہور افعال ہیں کون، ثبوت، وجود، حصول، ٹھیک ہے، یعنی ان میں سے کوئی نکالتے ہیں تو یہ ہوتے ہیں افعال عامہ، ان میں سے اگر کوئی نکالیں گے اور انہی میں سے نکالنا ہوتا ہے، یا تو یہ پھر ہوتے ہیں یعنی چاروں میں سے کوئی کون، ثبوت، وجود اور حصول، یا پھر ان کے جو ہم معنی ہوتے ہیں، جس طرح کہ یہ عبارت آپ دیکھ رہے ہوں گے زید استقر فی الدار، ٹھیک ہے، تو یہ انہی کے معنی سے اخذ کیا گیا، لہٰذا ان کو افعال عامہ بولتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہوتے ہیں وہ افعال خاصہ کہلاتے ہیں۔ تو اب اگر لفظ موجود نہیں ہے تو آپ نے نکال کر اس کے متعلق کیا تو یہ ہو جائے گا ظرف مستقر، کیونکہ یہاں پر وہ جو فی الدار یعنی جار مجرور آپ کا ہے یا آپ کا ظرف ہے وہ قرار پکڑے ہوئے ہے، یعنی وہ اس کا جو ضمیر ہے اس کا جو تعلق ہے وہ باقاعدہ اس کے ساتھ ہے، اور اگر پیچھے فعل موجود ہو
ٹھیک ہے، جیسے کہتے ہیں دارابا زیدن، ٹھیک ہے، دارابا زیدن فی الداری، زید نے مارا کمرے میں، مثال کے طور پر. تو اب یہاں پر دارابا زیدن، دارابا فعل، زیدن فاعل، فی الداری، ٹھیک ہے. اب یہ ہو جائے گا اس سے فعل کے متعلق، یعنی جس کو جو پیچھے خود فعل موجود ہے، اس کا متعلق موجود ہے، تو لہٰذا متعلق جو اس کا موجود ہے تو اس کے ساتھ کلیئر اس کا کر دیا. تو یہاں پر یہ ظرف لغو ہوگا، یعنی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا باقاعدہ ترکیب کے اندر. تو یہ تھوڑا سا فرق ہوتا ہے ظرف مستقر اور ظرف لغو کا. باقی اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اس کی بڑی کتاب کے اندر. اس کے اور بھی کچھ وجوہات ہوتی ہیں ظرف لغو اور ظرف مستقر کہنے کی، وہ فنی چیزیں ہیں، وگرنہ اس کی کوئی زیادہ حاجت نہیں پڑتی. تو بہر کم از کم اتنا تو پتا ہونا چاہیے کہ ظرف لغو کیسے کہتے ہیں، ظرف مستقر کیسے کہتے ہیں. تو بس لفظ موجود ہو یا نہ موجود ہو تو اس طرح آپ نے 2-3 چیزیں یاد رکھنی ہیں. آگے بہت زبردست چیز بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں وَلَا بُدَّ فِي الْجُمْلَةِ مِنْ ضَمِيرٍ يَعُودُ إِلَى الْمُبْتَدَإِ كَالْهَاءِ فِي مَا مَرَّ. کہتے ہیں اور جملے کے لیے، اب پیچھے ہم نے ساری چیزیں پڑھی نا، خبر ہوگی تو جملہ کون سا جملہ ہو تو وہ خبر مان سکتی ہے. تو اب یہاں سے اس کا ایک پھر اصول بھی بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں جملے میں ایسی ضمیر کا ہونا ضروری ہے، یعود الی المبتدا، کہ جو مبتدا کی طرف لوٹ رہی ہو. یعنی پیچھے جو ہم نے کہا نا کہ جملہ خبر بنے گی، جملہ یعنی جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، جملہ شرطیہ، ظرفیہ وغیرہ، تو یہ سارے جملے خبر تو بنیں گے لیکن ان کے اندر ایسی ضمیر ہونی چاہیے جو پیچھے مبتدا ہے اس کی طرف لوٹ رہی ہو. جیسے کہتے ہیں کل ہائی فی ما مر، جیسے کہتے ہیں ہوا ضمیر، یہ جو اوپر زید استقر فی الدار، یہاں پر یہ جملہ جو مان رہی ہے خبر، اس کے اندر ہوا ضمیر ہے، ہا سے مراد ہوا ضمیر، تو یہ مبتدا کی طرف لوٹ رہی ہے کیونکہ زید مبتدا ہے تو وہ مفرد ہے. اسی طرح نکرہ جو مذکر ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح یہ ساری چیزیں مطابقت کہ آپ نے اس کے ساتھ کلیئر کرنی ہوں گی، یعنی تسنیہ، جمع وغیرہ. تو اب یہ کیسے مطلب ان کے اندر ضمیر ہونا ضروری ہے. تو یہ اچھا پھر انہوں نے نیچے چیزیں بیان کی ہیں حاشیے کے اندر. جو انہوں نے تو یہاں پر ایک ہی چیز کہا نا کہ جملے کے لیے ضمیر ہونا ضروری ہے جو لوٹے، لیکن بعض کا اس کو بولتے ہیں عائد، ٹھیک ہے، ضمیر عائد. لیکن بعض کا اور چیزیں بھی ہوتی ہیں جو لوٹ رہی ہوتی ہیں مبتدا کی طرف. وہ انہوں نے چونکہ مصنف کے نزدیک مشہور چیز یہی تھی اور کثرت کے ساتھ بھی یہی چیز واقع ہوتی ہے، ضمیر والا معاملہ جو ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے اس کو متن کے اندر ذکر کیا ہے، بقیہ چیزوں کو انہوں نے ذکر نہیں کیا. اب بقیہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ آپ کو بڑی کتابوں میں ملیں گے لیکن انہوں نے حاشیے میں یہاں پر ذکر کی ہیں اور میں چاہ رہا تھا کہ آپ کے سامنے رکھوں. تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پر کہتے ہیں یا والرابط اما ضمیر، جو رابط ہے یعنی جو کنیکشن قائم کرنے والی ہے مبتدا کے ساتھ، تو وہ کہتے ہیں یا تو پھر ہوگی ضمیر، ٹھیک ہے، جس طرح اوپر آپ نے اس کی مثال پڑھ لی. اسی طرح انہوں نے زید ابو قائم بھی ذکر کی ہے. یا پھر کہتے ہیں او لام نحو، یا پھر لام ہوگا، جیسے کہتے ہیں نعم الرجل زید. اب یہاں پر زید مبتدا ہے اور خبر جو شروع میں ہے تو یہ اس کے اندر الف لام جو آپ دیکھ رہے ہیں الرجل پر، تو یہ اسی کی طرف راجع ہے، یعنی یہاں پر ضمیر عائد کی جگہ لام ہے. یا پھر آگے صورت تھوڑا سا آگے کہتے ہیں او وضع المظہر موضع الضمیر، یا کہتے ہیں اس میں ظاہر کو رکھا جاتا ہے ضمیر کی جگہ پر، جیسے کہتے ہیں الحاقۃ ملحاقہ. اب یہ جو الحاقہ ہے اسی طرح جو آگے والا ہے یعنی الحاقہ مبتدا ہو جائے گا اور آگے یہ ساری اس کی خبر ہے، یعنی ماں یہ جو استفہامیہ یہ پھر مبتدا ہے، الحاقہ یہ خبر ہے اور مبتدا خبر مل کر یہ ہو جائے گا اس کے کلیئر، اس کی جملہ ہو کر اس کی خبر. لیکن کہتے ہیں یہ اصل میں کیا تھا، کہتے ہیں الحاقۃ ما ہیا، یہ اس طرح تھا یعنی ما ہیا، تو ہیا ضمیر کی جگہ پر، یہی انہوں نے اوپر بیان کیا نا کہ اس میں ظاہر کو رکھنا ضمیر کی جگہ پر، تو یہ ما ہیا کی جگہ پر الحاقہ کو رکھ دیا. پھر اس کی وجہ نیچے انہوں نے لکھی ہوئی ہے کس وجہ سے، عظمت کی وجہ سے، قیامت کا جو دن ہے اس کی ہولناکی وغیرہ بیان کرنے کے لیے. تو یہاں پر اس میں ضمیر کی جگہ پر اس میں ظاہر کو رکھ دیا. پھر اسی طرح آگے آ جائیں، اس کی ایک اور انہوں نے مثال بیان کی، کہتے ہیں القارعۃ ملقارعہ، تو یہاں پر بھی اسی طرح اس کا کہیں گے. اور پھر کہتے ہیں کبھی خبر جو ہے وہ تفسیر واقع ہوتی ہے مبتدا کی، تو یعنی پھر یہی اس کا مطلب ضمیر عائد کی جگہ پر اس کا معاملہ حل کر دیتی ہے. یعنی جس طرح قل هو اللہ احد ہے، ہوا جو ہے یہ مبتدا تو ہے لیکن اللہ احد جس کا کہ تفسیر آ رہی نا تو یہی اس کی طرف کہتے ہیں عائد ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اس کے کلیئر ہو جائے. اس طرح عموم لفظ بھی اس کے اندر آ جاتا ہے. تو بہرحال جو ان کے نزدیک مشہور تھا انہوں نے ضمیر کا والا جو اوپر ذکر کر دیا، وگرنہ یہ
چیزیں چند موجود تھیں تو جو آپ کے میں نے سامنے رکھ دی. اس کو آپ اگر جو بڑی کتاب آئے گی اس کے اندر کلیئر کریں گے اس سے زیادہ ڈیٹیل کے اندر. آگے کہتے ہیں وَيَجُوزُ حَذْفُهُ عِنْدَ وُجُودِ قَرِينَةٍ نَحْوُ الثَّمَنُ مَنْعُوَانِ بِدِرْهَمٍ وَالْبُرُّ الْقُرُّ بِسِتِّينَ دِرْهَمًا. اور کہتے ہیں کہ کبھی اس کو حذف کرنا جائز ہے, یعنی جو بھی اوپر سے پڑھی نا ضمیر کا ہونا ضروری ہے, یہاں پہ کہتے ہیں کبھی قرینے کے پائے جانے کے بعد اس کو حذف کرنا بھی جائز ہو جاتا ہے. جیسے کہتے ہیں الثَّمَنُ مَنْعُوَانِ بِدِرْهَمٍ, گھی 2 سیر 1 درہم کے بدلے میں ہے. وَالْبُرُّ الْقُرُّ بِسِتِّينَ دِرْهَمًا, گندم کا 1 کر 60 درہم کے بدلے میں ہے. ٹھیک ہے. منوان یہ 2 سیر کے معنی میں من کی تصنیع ہے. اسی طرح اب یہ من وہ نہیں جو 40 کلو کا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ ہمارے یہاں ہے لیکن یہ عرب کے یہاں مشہور تھے اوزان وغیرہ. تو اور کر جو ہے یہ بھی ایک پیمانہ ہوتا تھا ناپنے کا, کیونکہ جس طرح آج کل تو ہم تول کر کرتے ہیں نا اس طرح ساری چیزیں گندم وغیرہ, لیکن پہلے برتن ہوا کرتے تھے, ایک پیمانے ہوا کرتے. جس طرح آج کل بھی آپ نے دیکھا ہوگا بجلی وغیرہ جو لینے جائیں تو وہاں پر ایک ان کا برتن سا ہوتا ہے, ٹوپا جس کو بولتے ہیں, تو اس کے ذریعے تو اسی طرح کا پہلے ہوا کرتا تھا. بہرحال یہاں پر جو ہماری مقصود ہے وہ یہ ہے کہ یہ اصل عبارت کیا تھی. تو اصل عبارت یہاں پر ضمیر محذوف ہے, یعنی اصل اوپر والی مثال تھی الثَّمَنُ مَنْعُوَانِ مِنْهُ بِدِرْهَمٍ. اسی طرح آگے والی مثال میں بھی منہ نکالیں گے البر القر منہ بستین درہمن. ابھی یہ منہ جو حذف کیا گیا کیوں کیا گیا؟ اب اس کی وجہ یہ ہے کہ قرینہ پایا جا رہا. قرینہ کیا ہے کہ ایک بندہ چیز بیچ رہا ہو, مثال کے طور پر جس طرح یہاں گھی کی بات ہوئی تو ایک بندہ گھی بیچ رہا ہو, گھی 2 سیر 1 درہم کے بدلے میں, تو یقیناً وہ اسی کا ریٹ بتا رہا ہے جو اس کے سامنے رکھا ہوا ہے, جو اس کے پاس ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ یہ ریٹ جو بتا رہا ہے تو یہ کسی اور چیز کا بتا رہا ہے نا. من ہوں کی ضمیر یہ دلالت کر رہی ہے یہاں حذف پر کہ یہ جو بات کر رہا ہے, یہ جو بیچنے والا اعلان کر رہا ہے یا اعلان جو واضح لگا رہا ہے تو یہ اسی کا ہی اعلان کر رہا ہے, کسی اور چیز کا اعلان نہیں کر رہا ہے. اسی طرح گندم والی آپ مثال لے لیں, جس طرح کہ آج کل ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے نا, ایک بندہ کوئی سبزی وغیرہ لگا کے بیٹھا ہو یا پھل لگا کے بیٹھا ہو, جناب کیلے جناب 20 روپے درجن, 20 روپے درجن, تو اب یہ اسی میں سے درجن ہوگی, یعنی جو کیلے اس کے سامنے رکھے ہوئے ہیں نا. اسی طرح کوئی اور مثال آپ لگا سکتے ہیں. تو یہاں پر یہ واضح کرینہ ہے, یعنی اس کا جو خرید و فروخت والا معاملہ ہے یا اس کا جو واضح لگانا ہے, تو یہ سارا کرینہ ہوتا ہے. اب کرینہ کیا ہوتا ہے؟ تو یہ اس کا جو لغوی معنی ہے علامت ہے. اصطلاح کے اندر کہتے ہیں کرینہ وہ ہے جو بلا وجہ کسی شے کی تعیین پر دلالت کرے. اور آگے فرماتے ہیں وقد یتقدم الخبر علی المبتدأ نحو فی الدار زید. اور کہتے ہیں کبھی قد لگا کر تقلیل کی طرف اشارہ کر دی, یعنی کبھی خبر مبتدا پر مقدم ہو جاتی ہے. جیسے کہتے ہیں فی الدار زید, اب زید یہ مبتدا بن رہا ہے, معرفہ بھی ہے, تو یہاں پر لیکن مؤخر ہے اور خبر مقدم ہے. تو یہی انہوں نے یہاں پر بات کی کہ کبھی خبر مبتدا پر مقدم ہو جاتی ہے, جو کہ آپ کی مثال آپ کے سامنے ہے. لیکن حاشیے نمبر 1 پر آئیں گے تو آپ کو کچھ چیزیں ملیں گی. یہاں پر تو انہوں نے کہا ہے نا مطلقاً کہ مقدم ہو جاتی ہے, لیکن بعض کا مقدم واجب ہوتی ہے, بعض کا جائز ہوتی ہے. واجب کب ہوتی ہے, جائز کب ہوتی ہے, تو ان کی انہوں نے نیچے صورتیں بیان کی ہیں. اگر مبتدا معرفہ ہے, کامن سی بات ہے, تو یہ مطلب جائز ہے. اور اگر نکرہ ہو مبتدا, یعنی جس طرح ہم پیچھے ہم نے تخصیص کی صورتیں بھی پڑھی ہیں, اور اگر نکرہ ہو جیسے انہوں نے مثال دی فی الدار رجلون, تو یہاں پر لازم یہاں پر واجب ہو جائے گا, کیونکہ اگر ہم اس کو نہیں کرتے تو پھر تخصیص کے بغیر اس کو مبتدا بننا لازم آئے گا. یعنی رجل فی الدار کیا ہے, تو اسی کو اگر مبتدا بنا دیں تو یہ مبتدا بغیر تخصیص کے یہاں پر لازم آئے گا. حالانکہ تخصیص اگر کرنی ہے تو پھر وہ آپ نے 6 صورتوں میں سے یہ جار مجرور کو مقدم کرنے والی پڑھی ہے, تو لہٰذا راجل فی الدار کو فی الدار راجل کریں گے تو یہ واجب ہوگا مؤخر کرنا مبتدا کو اور خبر کو مقدم کرنا, یہ واجب کے تحت آئے گا. اور اگر مبتدا معرفہ ہو تو اوپر والی صورت فی الدار زید والی وہ جائز کے تحت ہے, اور یہ راجل والی یہ واجب کے تحت ہے. پھر انہوں نے نیچے آخری لائن میں مزید میں ثم تقدیم الظرف المبتدا علی نوعین, جس طرح اوپر 2 صورتیں تھیں, یہاں پر کہتے ہیں ظرف کی بھی 2 صورتیں ہیں. تو اب واجب اور یہ اسی طرح, یعنی فَإِن كَانَ الْمُبْتَدَأُ نَكِرَةً, یعنی اگر مبتدا نکرہ ہو تو واجب ہے اور معرفہ ہو تو جائز ہے. ٹھیک ہے, تو وہی 2 صورتیں. آگے فرماتے ہیں وَيَجُوزُ لِلْمُبْتَدَإِ الْوَاحِدِ أَخْبَارٌ كَثِيرَةٌ نَحْوُ زَيْدٌ عَالِمٌ فَاضِلٌ عَاقِلٌ. کہتے ہیں مبتدا کے لیے جائز ہے, مبتدا واحد کے لیے, یعنی ایک مبتدا ہو اس کے لیے جائز ہے کیا, اخبار کثیرۃ, زیادہ خبروں کا ہونا, یعنی 1 2 3 4 5 6 زیادہ جتنی بھی خبریں ہیں تو یہ زیادہ خبریں ایک مبتدا کی ہو سکتی ہیں, جائز ہے. بلکہ آگے آپ کے سامنے مثال بھی موجود ہے, کہتے ہیں جیسے زید عالم فاضل عاقل, یہاں پر زید عالم ہے, فاضل ہے, عاقل ہے.
تو یہ 3 خبریں ہیں اس کی، ٹھیک ہے۔ اب جس طرح یہ انہوں نے تو صرف ایک ہی صورت بیان کی نا کہ مبدا کے لیے زیادہ خبریں واقع ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس طرح قرآن و حدیث کے اندر بھی اس کا وجود ہے، جیسے کہ مثالیں ہیں قرآن پاک کے مشہور آیات ہیں کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، تو یہ الرحمن جو یہ مبدا ہے اور آگے جو اس کی خبریں ہیں۔ اسی طرح هو الغفور الودود ذو العرش المجید، اس کے اندر بھی ہوا یہ مبدا ہے، الغفور الودود ذو العرش المجید، یہ اس کی 4 خبریں ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا اور بھی آپ کو آیات مل جائیں گی، جس طرح مشہور آیت ہے سورہ الگ کے اندر اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، یہاں پر رب کا مبدا ہے اور الاکرم الذی علم بالقلم یہ اس کی خبریں ہیں۔ تو یہ جو اس کا آپ مطلب کوشش کریں گے آپ کو قرآن و حدیث یہ جہاں پر عربی عبارات ہو تو آپ کو مل سکتی ہیں اس طرح کی۔ تو دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر تو صرف یہ ہے نا کہ مبدا کے لیے خبریں ہوں، لیکن اس کا الٹ بھی ہو سکتا ہے، یعنی مبدا زیادہ ہوں خبر ایک ہو لیکن اس کا وجود کم ہے۔ مثال کے طور پر زید و عمر رجلان، یہاں پر زید و عمر 2 مبدا ہیں اور رجلان خبر ایک ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کم ہوتا ہے، لیکن اس طرح کی صورت بھی جائز ہے، ہو سکتی ہے، اگر کہیں مل جائے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ پریشان ہو جائیں۔ اچھا اب آئیے نیچے، کچھ انہوں نے باتیں بیان کی ہوئی ہیں کہ یہ اوپر جو کہا نا کہ ایک مبدا کے لیے خبریں زیادہ ہو سکتی ہیں، تو کیوں ہو سکتی ہیں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ جو ذات ہوتی ہے جب اس کی صفات بہت زیادہ ہو جاتی ہیں ہو سکتی ہیں، اسی طرح حکم بھی بہت زیادہ اس کے لیے ہو سکتے ہیں، لہٰذا کہتے ہیں حکم اس کے لیے بہت زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن ایک شرط لگائی ہے، کہتے ہیں وہ 2 جو خبریں تو آپ لے کے آ رہے ہیں لیکن ان کے اندر تناقض ہی نہیں ہونا چاہیے، یعنی وہ آپس میں الٹ نہیں ہونی چاہیے، اپوزٹ نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے انہوں نے مثال اسے پیش کی ہے زید عالم و جاہل، یہاں پر عالم جن زید عالم ہے اور جاہل ہے، اب یہ عالم اور جاہل، علم اور جہالت، یہ دونوں آپس میں تضاد ان کے، تو لہٰذا ایسی خبر درست نہیں ہے۔ یعنی شرط آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جہاں پر بھی زیادہ خبریں آ رہی ہوں تو وہاں پر ان کا تضاد والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ پھر آگے ان کی بھی 2 صورتیں ہیں، ثم تعدد الاخبار سے کہہ رہے ہیں کہ قد یکون لفظا و معنی، یعنی کبھی جو خبریں ہوتی ہیں یہ لفظی طور پر یعنی لفظ بھی زیادہ ہوتے ہیں اور معنی بھی زیادہ ہوتا ہے، یعنی جیسے اوپر آپ نے مثال پڑھی ہے زید عالم فاضل عاقل، اب 3 خبریں تھیں، تینوں کے معنی بھی الگ الگ تھے، یہی یہاں پر بیان کر رہے ہیں قد یکون لفظا و معنی، کہتے ہیں کبھی لفظاً اور معنی ہوتی ہے، یہ تعدد جائز ہے، یعنی یہ خبریں جائز ہیں، اور بعض کا یہ اس کا الٹ بھی ہوتا ہے، جیسے کہتے ہیں آخر میں یہ کہتے ہیں وقد یکون لفظا لا معنی، کبھی صرف لفظی طور پر ہوتی ہے معنی طور پر نہیں ہوتی، وہذا تعدد واجب، کہتے ہیں یہ تعدد ہے نا یہ واجب ہے، جیسے اس کی مثال انہوں نے آگے پیش کی، کیونکہ اس کے بغیر کہتے ہیں معنی پورا نہیں ہوتا، یعنی ایک لفظ تو آپ نے لگا دیا جیسے الخلو حلو، یہ آپ نے لگا دیا معنی پورا نہیں ہوگا، حامد کی صفت آپ جو خبر ہے آپ کو لانی ضروری ہوگی تاکہ یہ دونوں مل کر اس کا معنی پورا کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ انہوں نے پیچھے کہا کہ لفظاً وقد یکون لفظاً، کبھی لفظاً ہوتی ہے معنی نہیں ہوتی، یہ تعدد واجب ہے، یعنی ایسی خبر مطلب ایک سے زیادہ لانا ضروری ہے، واجب ہے۔ کیوں کہتے ہیں لا یتم المعنی بدونیا، کیونکہ دوسری جو خبر اور آپ لا رہے ہیں وہ اگر نہیں لائیں گے تو اس کے بغیر معنی ہی نہیں پورا ہوگا، اور جو اوپر والی تھی جس کے اندر لفظ اور معنی ایک ہی صورت تھی، ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں وہاں جائز تھا، اور کیونکہ اگر زید عالم کہیں گے تب بھی ٹھیک ہے، زید فاضل عالم فاضل کہتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، زید عالم فاضل عالم کہتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، مطلب وہاں پر آپ کم کر دیں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہاں پر کم کر دیں گے تو معنی پورا نہیں ہوگا۔ اسی طرح اشاۃ سوداء بیضاء کا بھی انہوں نے اسی طرح ایک معنی مثال پیش کی ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَعْلَمْ، اور تو خوب جان لے، اور تو جان لے۔ اب یہ وَعْلَمْ یعنی علم جو ہے یہ کس لیے آتا ہے، اس کی پچھلے کسی سبق کے اندر میں نے اس کی ڈیٹیل بیان کی تھی تو وہ آپ کو ذہن میں ہونی چاہیے، تو یہاں سے پتہ چلا کہ یہاں کوئی خاص چیز بیان کی جا رہی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ہمارے استاد صاحب تھے تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے استاد علم کا ترجمہ کرا کرتے تھے کہ جان و پترا، یعنی یہ بہت عام چیز ہے، اس کو خوب جان لے۔ تو اب اس کو آپ نے توجہ سے سننا ہے، اور یہ جو ٹاپک ہے نا، یہ جو چاند لائنیں ہیں، اس کو بہت ہی مشکل سمجھا جاتا ہے، مطلب ہر ایک نہیں، لیکن بعض طلبہ آپ نے کبھی کسی کا ٹیسٹ لیجیے گا، مطلب جو آپ سے بڑے درجے میں ہوگا، امتحان نہیں لیکن ایک صرف چیک کرنے کے لیے کہ جو میں بات عرض کر رہا ہوں، کیونکہ اس کی جو ترکیب ہے نا، یہ جو ابھی بات پڑھ رہے ہیں، اس کی عموماً ترکیب کے اندر بہت پریشانی ہو جاتی ہے، بعض کا یہ سبق سمجھنے میں بڑی مشکل ہو جاتی ہے، بعض کا سمجھ آ جاتا ہے تو اس کو بندہ پریکٹس میں نہ لائے، اس کو ریپیٹ نہ کرے تو یہ بھول جاتا ہے، تو اس کو آپ نے زیادہ توجہ دینی ہے۔ کہتے ہیں اور تو جان لے کہ ان لہم قسما آخر من المبتدا لیس مسندا الیہ، کہتے ہیں تو خوب جان لے، تو جان لے کہ نحویوں کے ہاں، کیونکہ ہم نحو پڑھ رہے ہیں تو ان لہم کی ضمیر بھی نحات کی طرف لوٹے گی، یعنی نحویوں کے نزدیک مبتدا کی ایک قسم اور ہے،
قسمن آخرہ ایک اور قسم ہے من المبتدئی مبتدا کی لیس مسند علیہ، لیکن پیچھے جو ہم پڑھ چکے ہیں کہ مبتدا مسند ہوتا ہے، جس طرح پیچھے ہم نے پڑھا کہ مسند کا دوسرا نام مبتدا ہے، لیکن یہاں کہہ رہے ہیں کہ مبتدا کی قسم دوسری تو ہے لیکن وہ مسند نہیں ہوگی، وہ مسند بھی ہی ہوگی۔ کہتے ہیں اب اس کی تعریف کیا ہے، وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ کہتے ہیں یہاں سے اس کی تعریف کریں، یہ اپنی زبانی یاد کرنی ہے۔ کہتے ہیں وَهُوَ صِفَةٌ وَاقَعَتْ بَعْدَ حرف النفی، کہتے ہیں وہ ایسی صفت ہے، یعنی جو قسم ثانی ہے وہ ایسی صفت ہے، یعنی صیغہ صفت ہے جو حرف نفی کے بعد واقع ہوتی ہے، یعنی جیسے ماں قائم زید، یہاں پر ماں نافیہ ہے یعنی جو حرف نفی ہے، تو اس کے بعد صیغہ صفت ہے، اس میں فاعل کا صیغہ یعنی قائم، یہ صیغہ صفت ہے، یہ واقع ہے۔ لہٰذا جو ہم نے تعریف پڑھی وہ یہی تھی کہ وہ مبتدا کی قسم ثانی یہ ہے کہ صیغہ صفت حرف نفی کے بعد واقع ہوتی ہے، یہاں پر اس کے بعد واقع ہوا ہے، یا پھر کہتے ہیں حرف نفی نہ ہو بلکہ بعد حرف استفہام، یا حرف استفہام کے بعد واقع، جیسے کہتے ہیں اقائم زید، ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ اقائم کے بعد قائم اور اسی طرح ماں قائم کے بعد قائم، یہ صیغہ صفت جو ہے یہ مبتدا کی قسم ثانی ہے۔ اچھا کہتے ہیں کہ ایک شرط بھی ساتھ لگا رہے ہیں، کہتے ہیں بشرطی، اس شرط کے ساتھ کہ انتر تلک صفت اسمن ظاہرا، کہ وہ جو صفت ہے نا صیغہ صفت وہ اس میں ظاہر کو رفع دے، یعنی اس میں ظاہر کو رفع دے۔ اب اس میں ظاہر سے کیا مراد ہے یہ میں بعد میں عرض کرتا ہوں، جیسے مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں ما قائم الزیدان و اقائم الزیدان بخلاف ما قائمان الزیدان، یعنی پہلی جو دو صورتیں نا ما قائم الزیدان اور اقائم الزیدان، یہ تو اس میں ظاہر کو رفع دے رہے ہیں، آگے والی جو دو صورتیں ہیں جو مثال ہے ما قائم مان الزیدان، یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ قسم ثانی نہیں ہوگا، یہ قسم اول میں ہو جائے گا، یعنی اس میں الزیدان کو مبتدا مؤخر بنا دیں گے، قائم خبر مقدم بنا دیں گے، اس طرح ہو جائے گا۔ قسم ثانی اور قسم اول آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، قسم اول تو مبتدا کی وہ مشہور ہم نے پڑھ لی، اس کو قسم اول عموماً مشہور نہیں ہے اس کا نام، لیکن قسم ثانی جو یہ دوسری ہے تو یہ قسم ثانی۔ اب اس کے اندر آپ نے جس طرح پیچھے فاعل کے بحث کے اندر بھی پڑھا کہ جو فاعل اس میں ظاہر ہو تو پھر پیچھے فعل جو ہے وہ مفرد لاتے ہیں، جس طرح میں نے تنازع فعلان کے اندر بھی عرض کیا تھا اس طرح شروع میں بھی، تو یہاں پر دیکھیں کہ ما قائم الزیدان، اب اس میں ظاہر اس کا زائدان موجود ہے سامنے، لہذا صیغہ صفت مفرد ہی ہوگا۔ اسی طرح آگے والی مثال ہے اقائم الزیدان، تو یہاں پر بھی دو جو الزیدان ہے یہ تثنیہ ہے لیکن ظاہر موجود ہے، اس میں ظاہر سامنے ہے، تو لہذا یہاں پر جو صیغہ صفت ہے یہ مفرد ہوگا۔ آگے والی جو مثال انہوں نے کہا نا بخلاف، یعنی یہ کیوں نہیں اس کے اندر داخل قسم ثانی میں، قسم اول میں کیوں داخل ہے؟ کہتے ہیں ما قائم زان، یعنی ہم نے اوپر قید لگائی تھی کہ انتر تلک صفت اسمن ظاہرا، کہ وہ جو صفت ہو صیغہ صفت تو وہ اس میں ظاہر کو رفع دے، لیکن یہاں پر کہتے ہیں یہ رفع نہیں دے رہا، ما قائمان، یہ قائمان یہ الزیدان کو اس نے رفع نہیں دیا بلکہ وہ خود مرفوع ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے، قائمان کے اندر جو ضمیر ہے اس کو اس نے رفع دیا ہے، حالانکہ ہم نے اوپر قید لگائی تھی کہ اس میں ظاہر کو رفع دے، لیکن یہاں پر اس کے برخلاف ہے، لہٰذا یہاں نہیں۔ اگر یہاں پر مفرد ہوتا، یعنی جس طرح میں نے پہلے عرض کیا نا کہ جب اس میں ظاہر موجود ہو سامنے تو پھر جو فعل ہوتا ہے یا شبہ فعل ہوتا ہے وہ مفرد ہوتا ہے، یہاں پر مفرد ہوتا تو بات ٹھیک تھی، لیکن یہاں پر وہ بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں تک تو ہوا اس کا یہ، اب جو اوپر قید لگائی تھی کہ اس میں ظاہر ہو، ٹھیک ہے، وہ کہ اس میں ظاہر کو رفع دے، اب اس میں ظاہر حقیقتاً ہو، جس طرح کہ آپ نے اوپر مثالیں ساری دیکھ لی، یا پھر حکمی طور پر بھی ہوتا ہے، یعنی والمراد بالظاہر سے کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں والمراد بالظاہر، یعنی اوپر جو اس میں ظاہر تھا کہتے ہیں مراد وہ ہے کہ ما لا یکون مستترا، کہ جو مستتر نہ ہو، فیشتمل الظاہر، کہتے ہیں یہ مشتمل ہوگا، پھر اس میں کہتے ہیں یہ شامل ہوگا اس میں ظاہر کو جو مضمر ہو، یعنی اس میں ظاہر جو ضمیر ہے اس کو بھی شامل ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی پھر نکلا کیا ہے جو مستتر ہو، جس طرح کے اوپر آپ نے مثالیں کس کی دیکھی، لیکن یہاں پر دو چیزیں آ رہی ہیں، ظاہر جو والمراد بالظاہر، اسے ایک آپ کے اوپر جو سامنے آگی مثال اقائم الزیدان والی، لیکن ایک اس میں ظاہر والی سوری اس میں ضمیر والی، کہتے ہیں قال اراغب انت علی ان الہتی یا ابراہیم، اب یہاں پر اراغب، یہاں وہ چیز تو پائی جا رہی صیغہ صفت والی، یعنی حمزہ استفہام کے بعد، اور دوسری یہ ہے کہ یہ رفع دے رہی ہے کس کو، انت کو، ہے تو ضمیر ہے لیکن چونکہ یہ مستتر نہیں ہے بلکہ سامنے اس میں ظاہر ہے، یعنی ضمیر جو ہے واضح ہے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا اس کو اس نے جو رفع دیا ہے تو لہٰذا یہ بھی یہ جو قسم ثانی کے تحت آ جائے گی۔ تو اب اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جو اس میں ظاہر ہوگا وہ دو طرح کا ہوگا، یعنی مستتر نہیں ہوگا، ضمیر ہوگا لیکن وہ ظاہر ہوگی، جو اس میں ظاہر ہوگا تو وہ بھی ظاہر ہوگا، ٹھیک ہے، یہ دو چیزیں ہیں، حکمی کہہ لیں اور حقیقی کہہ لیں، یہ بھی چل جائے گا۔ حکمی کی مثال یہ آیت مبارکہ جو میں نے عرض کی ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ جو
اس کی ترکیب کیا کریں گے. جس طرح میں نے پہلے سے کہا نا کہ ترکیب بعض کا نہیں آتی یا آ جاتی ہے بعض کا بھول جاتی ہے. اس کا انہوں نے وعلم سے انہوں نے نیچے 3 ترکیبیں بیان کی ہیں, 3 صورتیں بیان کی ہیں. 3 صورتیں کیا کہتے ہیں کہ یہ جو صیغہ صفت والا آپ نے ابھی اوپر اس کی تعریف پڑھی ہے, اب یہ کہتے ہیں اس طرح کہ آپ کے سامنے کوئی قسم ثانی آ جاتی ہے, کہتے ہیں اگر وہ مطابق ہو, یعنی جو آپ کی صیغہ صفت ہے وہ اس کا جو سامنے اس میں ظاہر ہے اس کے وہ مطابق ہو جائے. کس میں کہتے ہیں فی الافراد مفرد ہونے میں. جیسے کہتے ہیں اقائم زیدن, اب قائم بھی مفرد ہے زیدن بھی مفرد ہے, تو لہٰذا کہتے ہیں اس میں جاز فیہ الامران, اس میں 2 صورتیں جائز ہیں. 2 صورتیں کون سی جائز ہیں؟ ایک یہ ہے کہ اس کو آپ وہ بنا لیں جو ہم نے پیچھے پڑھا نا مبدا کی قسم اول, یعنی اس کو آپ بنا لیں زیدن کو مبدا اور قائم کو زیدن کو مبدا مؤخر اور قائم کو خبر مقدم, یہ بھی ٹھیک ہے. لیکن دوسرا یہ ہے کہ اس کو یہ جو ہم قسم ثانی پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی بنا سکتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ قائم ہو جائے گا اس کا صیغہ صفت اور زیدن صیغہ صفت یعنی مبدا قسم ثانی اور زیدن ہو جائے گا اس کا فاعل قائم کام خبر. ٹھیک ہے, اس طرح یہ 2 اس کی ترکیبیں ہو جائیں گی. یا پھر کہتے ہیں وہ جو اس میں ظاہر ہے وہ مطابق ہوگا تثنیہ اور جمع میں, یعنی وہ بھی تثنیہ ہوگا جس طرح اقائمان زیدانی, اور یا پھر کہتے ہیں اقائمون زیدون, یعنی تثنیہ اور جمع میں مطابق ہوگا. تو پھر کہتے ہیں یہاں پر تعین کون صفتی خبرن, کہتے ہیں صفت کون صفتی خبرن, یہ جو صفت کا خبر ہونا متعین ہو جائے گا, یعنی جو صیغہ صفت ہے نا یہ خبر ہوگا. جیسے کہتے ہیں کہ قائمان والی مثال ہے, اس میں جو قائمان ہے قائمان تو یہ ہو جائے گا اس کی خبر. ٹھیک ہے, خبر مقدم اور زیدان اس کی جو مبدا مؤخر ہو جائے گا. اب یہ قسم چلے جائے گی اس کے اندر پہلی والی یعنی قسم اول کے اندر. اور اگر کہتے ہیں ولم تطابق فی الافراد و تثنیہ والجمع, کہتے ہیں اگر اس کے اندر یہ متعین نہ ہو, یعنی یہ جو افراد تثنیہ جمع میں مطابقت نہ ہو, جیسے مثال انہوں نے دی اقائم زیدانی, اسی طرح جمع کی اور پھر اس طرح. اب کہتے ہیں یہاں پر جو صیغہ صفت ہے نا یہ مبدا کے لیے متعین ہوگا. ٹھیک ہے, اور مبدا ہوگا پھر آگے اس کی جو خبر ہو جائے گی قائم مقام خبر, فاعل قائم مقام خبر. ٹھیک ہے, تو یہ 3 اس کی صورتیں ہیں جس کو آپ نے کلیئر کرنا ہے, یاد رکھنا ہے. تو یہاں پر آپ کو تو اب یہاں پر جو آپ نے وہ بخلاف ہی ماں قائم زیدان والی وہ نیچے صورت آپ نے دیکھ لی ہوگی, کیونکہ یہ اس کو رفع نہیں دے رہا بلکہ وہ خود باقاعدہ مرفوع ہے. اگر مرفوع رفع دیتا تو اس کا مفرد ہونا ضروری تھا. تو یہ آپ نے بس یاد رکھنا ہے, اور دیگر 2 صورتیں میں نے جو بیان کی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق, اور یہ مبدا کی جو بحث